بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے الحمدللہ اس سے پہلے کے درس میں علم کی فضیلت پر ہم نے کچھ آپ کو مختصر درس دیا تھا۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اسلام کے اندر ادب کی کیا اہمیت ہے اس کو ہم سنیں گے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ بزرگان دین نے، صوفیہ کرام نے یہاں تک فرمایا گیا کہ جس کو جو ملا وہ ادب سے ملا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، آج اس معاشرے کے اندر جہاں بہت ساری برائیاں ہیں، اس میں یہ بھی ایک پایا جاتا ہے کہ آج لوگوں کے اندر سے الا ماشاء اللہ وہ لوگوں کے دلوں کے اندر سے بڑوں کا ادب وہ نکلتا جا رہا ہے۔ حالانکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کریمہ موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین مکمل ادب ہی ادب ہے۔ یعنی حضور فرماتے کہ دین سارا کا سارا وہ ادب ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ جب ہم حدیثوں کے اندر غور کرتے ہیں اور جب ہم بزرگان دین کی سیرتوں پہ ہم نظر ڈالتے ہیں تو ان میں سب سے بڑی چیز جو ہمیں نظر آتی ہے کہ انہوں نے اپنے کس طریقے سے زندگی گزاری۔ تو آپ کسی کامیاب شخص کو آپ لے لیں، اس کے اندر ادب بہت موجود ہوگا۔ بلکہ آپ کو ایک روایت میں بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر کوئی سب سے بزرگ ذات ہے تو وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اب حضور علیہ السلام کو کسی کی ادب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف تعلیم امت کے لیے سرکار علیہ السلام نے خود عمل کر کے بتا دیا کہ حدیث میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بچوں کو بھی آپ کے پکارتے تھے۔ اور مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبی شریف میں موجود تھے، منبر رسول پہ موجود تھے، اور حضرت حلیمہ آ گئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ادب کے لیے آپ منبر شریف سے نیچے تشریف لائے اور آپ کی مبارک چادر آپ نے بچھا دی۔ آپ سوچیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ہمیں ادب کر کے بتایا۔ اور آپ بزرگان دین کی زندگی کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ سے کوئی مسئلہ پوچھتا تو آپ اس کو فوراً جواب دے دیتے کہ بھی یہ اس مسئلے کا یہ جواب ہے۔ لیکن کوئی امام مالک رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جب آتا اور کوئی یہ کہتا کہ حضور میں آپ کے پاس حدیث سننے کے لیے آیا ہوں، تو حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ کیا کرتے، وہ پہلے اپنے گھر جاتے، پھر آپ غسل فرماتے، پھر آپ نے حدیث بیان کرنے کے لیے ایک تخت لگائی، ایک اونچی جگہ لگائی تھی، آپ وہاں پہ تشریف فرما ہوتے اور آپ عطر لگاتے اور پھر آپ حدیث کو بیان کرتے۔ مریدین نے سوال کر لو، حضور جب آپ سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو آپ فوراً بتا دیتے، لیکن حدیث بیان میں اتنی احتیاط۔ تو امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نادان بولے، یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے کا یہ ادب ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں چاہیے کہ ہم بڑوں کا ادب کریں، چھوٹوں پہ شفقت کریں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا، چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، حضور فرماتے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک اور آپ روایت کو سنیں۔ مجدد الفیسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نقشبندی سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ہوئے جو 1000 سال کے مجدد ہیں۔ آپ ایک مرتبہ وہ کتاب لکھ رہے تھے، آپ نے مکتبہ شریف آپ کے موجود ہے الحمدللہ۔
الحمدللہ. تو پہلے تو ظاہر سی بات یہ پرنٹنگ کا دور تو تھا نہیں، تو پہلے لوگ بزرگان دین ہاتھ سے کتابیں لکھتے تھے، جس کو قلمی نسخے کہا جاتا ہے. تو ہاتھ سے کتابیں لکھتے تھے. تو آپ ایک کتاب لکھ رہے تھے، تو لکھتے لکھتے آپ کو قضائے حاجت ہوئی، یعنی آپ ٹوائلٹ کے اندر تشریف لے گئے اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے. جیسے آپ ٹوائلٹ کے اندر گئے، آپ حمام کے اندر باتھ روم کے اندر گئے، آپ فوراً باہر نکل آئے، استنجا خانے سے فوراً آپ باہر نکل کے آئے. تو مریدین نے سوال کیا حضور آپ جیسے گئے پھر واپس آ گئے؟ تو فرمایا کیونکہ میں کتاب لکھ رہا تھا اور میرے انگوٹھے میں اس کتاب جو لکھ رہا تھا، قرآن و حدیث کی جو باتیں لکھ رہا تھا، اس کی کچھ سائن میرے انگوٹھے میں موجود رہی، تو میں اس کو نکالنے کے لیے آیا. یعنی فرمایا گیا کہ میں یہ اس کو بھی بے ادبی سمجھتا ہوں، کسی کتاب کو میں لکھوں اور وہ سائن لے کے میں استنجا خانے میں جاؤں، تو یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ ہمارے بزرگان دین کا ادب تھا یار. اور یہاں تک روایتوں میں موجود ہے الحمدللہ کہ بزرگان دین جب کتابیں لکھتے تھے اور جسے ہم پینسل ہم یوز کرتے اور اس کا ہم قطرن جو سنچے سے نکالتے تو ہم کیا کرتے کہیں پر پھینک دیتے. لیکن ہمارے بزرگوں کا یہ جو ہے انداز رہا ہے الحمدللہ کہ وہ جو کتابت لکھتے تھے، وہ جو کتابت کرتے، جو کتابیں لکھتے، اس کا جو قطرن جو ہوتا تھا وہ بھی آپ سنبھال کے محفوظ رکھ دیتے تھے، سمجھے نا. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، ہمیں چاہیے، آپ کو چاہیے کہ ہم جو ہے ادب ہی ادب رکھیں اندر، کیونکہ فرمایا گیا کہ جو ادب کرتا ہے وہی اس کا ادب جو اس کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتے. ایک آخری روایت بتا کر میں اپنے درس کو جو ہے مکمل کروں گا کہ ادب جو ہے کتنی بڑی شے ہے. ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایک جگہ وضو فرما رہے تھے، تو پانی جو ہے اوپر سے آ رہا تھا اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نیچے کی جگہ بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک گنہگار شخص، ایک فاسق اور فاجر جو ہے وہ اوپر کی جگہ وضو کر رہا تھا. تو وہ اس گنہگار شخص نے کہا کہ یار ایک امام جو وقت کے امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ، وہ ایک اللہ کے ولی نیچے اور میں اوپر بیٹھوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ گنہگار شخص جو ہے وہ نیچے آ گیا اور وہ ایک ایسی جگہ وضو کرنے لگا کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تھوڑے اوپر ہو گئے. تو فرمایا گیا آپ اس شخص نے یہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کا یہ ان کا ادب کیا. مرنے کے بعد کسی شخص نے ان کو خواب میں دیکھا، اسی شخص کو جس نے امام صاحب کا ادب کیا تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا. تو اس شخص نے کہا کہ میں نے ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کا ادب کیا تھا، اللہ نے اسی ادب کے صدقے میں میری مغفرت کو فرما دی، اللہ نے میری مغفرت فرما دی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.